ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے معروف ماہر جلد پروفیسر ڈاکٹر عاطف حسنین کاظمی ہیں، جو اپنے دھیمے پن اور خوش مزاجی کی وجہ سے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہم جب ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکن کے شعبے میں کیسے آئے؟ بڑا اچھا کویسچن ہے جی ہے۔ مجھ سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ خالی اسکن میں کیوں گئے، تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے والد لیٹ پروفیسر سید غلام شبیر صاحب، انہوں نے اسکن کا شعبہ متعارف کرایا پاکستان میں۔ تو پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی اسکن میں اگر شخص جو اسپیشلائز کر کے باہر سے آیا تو وہ میرے والد تھے۔ وہ کہاں سے کر کے آئے؟ یہ انگلینڈ سے۔ انہوں نے MRCP کیا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میرے والد نے 1947 میں MBBS کیا جب پاکستان بنا۔ اور وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بن کے اگست میں آئے تو میرے والد وہ مسلم لیگ میں تھے جس کے قائد اعظم بانی تھے، تو وہ ان کو لینے گئے ایئرپورٹ پہ، اور وہ بڑے اسٹرانگ مسلم لیگی تھے میرے والد اس قائد اعظم کی مسلم لیگ کے۔ تو انہوں نے 47 میں MBBS کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے وہ انگلینڈ چلے گئے، اور پھر الٹیمیٹلی میں تب جب وہ انگلینڈ گئی ہیں 56 میں اور 57 میں، تو میں تب میرا خیال 5-6 ماہ کا تھا، تو میری والدہ بھی ساتھ چلی گئیں۔ تو وہاں MRCP انہوں نے کیا، پہلا شخص جس نے اسکن میں کیا اس شعبے میں، اور پھر وہاں سے کر کے وہ 1960 میں پاکستان میں اس وقت کوئی اور ڈاکٹر؟ کوئی اسکن کا ڈاکٹر نہیں تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسکن کا۔ جو جنرل میڈیسن کے لوگ تھے یہ پڑھاتے ہوتے تھے ڈرماٹولوجی، اسکن کے سبجیکٹ کو ڈرماٹولوجی کہتے ہیں، ہم لوگ ڈرماٹولوجسٹ کہلاتے ہیں۔ تو پھر جب میرے والد آئے تو KE میں آ کے پہلا ڈپارٹمنٹ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا اور میو ہاسپٹل کا اسٹیبلش کیا، وہ میرے والد غلام شبیر صاحب نے کیا 1960 میں، جو شعبہ اس کا شروع ہوا۔ تو بس وہ پھر ابا جی جو تھے ماشاءاللہ نون تھے پورے پاکستان میں، ہر بندہ وہ جب ایک ہی ہوتے تھے میرے والد پورے پاکستان میں، میں خالی لاہور کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اسٹوڈنٹس بنانے شروع کیے، لوگ پڑھنے لگ گئے، تو الٹیمیٹلی پھر وہ ماشاءاللہ ٹل ہز ڈیتھ، جو اب 16-18 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو، تو وہ پھر وہاں اپنا اسکن میں ہی رہے۔ پروفیسر ریٹائر ہوئے KE سے وہ، اور سینئر موسٹ پروفیسر تھے، تو اس کے بعد بھی پریکٹس کرتے رہے۔ تو میرا جو آپ نے پوچھا اسکن کا، تو وہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، موروثی بھی ہو سکتا ہے کہ میں جلد میں ان کے ساتھ سارا دن ابا جی کے ساتھ، میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا 1980 میں۔ تو جب میں نے MBBS کیا تو میرے والد تب وہاں اس وقت سینئر موسٹ پروفیسر اور وائس پرنسپل بھی تھے، اور شعبے میں تھے اسکن کے، وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ We can say that you are inspired by your father. بالکل، میں سمجھتا ہوں whatever I am all due to my father۔ اگر میں والد، میری اپنی محنت تو اپنی جگہ ہے، محنت کے بغیر تو بندہ نہیں ہوتا، لیکن اگر میرے کوئی مینٹور تھے، میرے کوئی آئیکن تھے، اگر مجھے کسی سے انسپریشن ملی تو وہ میرے والد سے ملی، اور اس کی وجہ سے آج میں ڈرماٹولوجی میں ہوں، اسکن میں۔ اچھا، ڈرماٹولوجی میں پاکستان کا اس وقت آپ اس شعبے کا پاکستان میں کس حد تک، تو اس کی اہمیت کیا ہے، دوسرا اس کا فیوچر کیا ہے ادھر؟ اب تو دیکھیں احسن صاحب، بات سب سے بڑی یہ ہے کہ شروع میں تو اس شعبے کی کوئی امپورٹنس نہیں گنی جاتی تھی، کیونکہ جو میڈیسن کا پروفیسر ہوتا تھا وہ اسکن کو ڈیل کر لیتا تھا۔ 4 بیماریاں ہوتی تھیں، خارش، ایگزیما جس کو چمبل کہتے ہیں، کوئی کہتا تھا جی کہ مجھے دہاد ہو گئی ہے جس کو فنگس کہتے ہیں، الرجی ہو گئی ہے، رپھڑ پڑ گئے ہیں، یہ 4 بیماریاں۔ اب تو کوئی 35,000 بیماریاں ہیں جو جلد کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ان بیماریوں کی آپ کو میں اگر بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ امپورٹنس کس طرح ہے۔ ایک شخص کو اگر شوگر ہے تو شوگر کے مریض کی علامات جلد پہ ظاہر ہوتی ہیں، تو جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شوگر ٹیسٹ کرائی، کہتا ہے مجھے تو شوگر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری جو علامات ہیں، تمہیں جو پھوڑے بن رہے ہیں، پھنسیاں بن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شوگر ہوگی۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ویسے تو نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں ٹیسٹ کراؤ، جب ٹیسٹ کراتے ہیں شوگر نکل آتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اتنی امپورٹنس اس کی، اب یہ جو آج کل کورونا کووڈ-19 کا چل رہا ہے، اس میں بھی جلد کی علامات آ رہی ہیں۔ تو ہم لوگ کیونکہ بینگ اے پروفیسر، میں آج کل بھی پڑھا رہا ہوں، آج کل بھی کئی کنگ ایڈورڈ میڈیکل سے ریٹائر ہو کے یونیورسٹی آف لاہور میں ہوں، تو میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسکن کی علامات جو ہیں وہ بھی ریلیٹڈ ہیں
कोरोना के साथ। कोविड-19 में कौन सी स्किन की अलामत है? कोविड-19 में सबसे पहले जो स्किन की अलामत में आती है हम उसे कहते हैं वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस का मतलब होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जब ये बीमारी स्किन के अंदर जाती है, कोरोना जाता है, जब आपके उसमें लंग्स में जाता है, तो जब बंदे की अलामत शुरू होती हैं खांसी की, नज़ले की, बुखार की, तो स्किन की उंगलियां, हाथ और पाँव की वो नीली होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये उसकी जी, ये अलामत हैं और वो नीली होती है और उनमें खारिश भी होती है। और जिस तरह वो कहते हैं ना, जब किसी को चोट लग जाए या ब्रूज बन जाए, लोग कहते हैं यार मुझे तुमने दबाया बड़ा तो मेरे निशान पड़ गया यहाँ, और वो मोटा सा ब्रूज, वो उस तरह के वो निशान पड़ जाते हैं, सिम्टम्स बॉडी पे आ जाते हैं। अच्छा। तो इस वजह से कहने का मतलब है कि अब आप ये देखें कि अब कोरोना, क्योंकि आजकल हर जगह कोरोना का जिक्र हो रहा है, तो वो स्किन में भी उसकी अलामत आ रही हैं, जो एक दो मैंने आपको, वेस्कुलाइटिस, ब्लड वेसल वॉल्स की वजह से जब वहां से खून लीक करेगा हमारे ब्लड का, तो वो स्किन में नमूदार हो कितने दिनों में जो है अपीयर हो जाती है ये वाली जो आपने बात? ये जो है ये उसके आने के बाद, जब आपको प्रॉपर, ये शुरू में नहीं होता। एक तो कोरोना की अलामत में सबसे बड़ी बात है कि अब तो आप मेरे से ज्यादा माहिर हो गए होंगे बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि जी बुखार हो या खांसी, नजला, जुकाम, ये तब शुरू होता है जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तब एंटीजन, एंटीबॉडीज बन रही हैं। उस वक्त ये वायरस जो हो रही है, कोरोना वायरस, बीमारी का नाम है कोविड-19 और कोरोना वायरस करती है, तो उस वक्त जब ये लंग्स को इन्वॉल्व करती है तो हमारी पूरी बॉडी में वो जो हमारी डॉक्टर साहब, ये भी आ रहा है रिसेंटली जो चीजें सामने आ रही है, इसमें ये है कि ये बड़ा साइलेंट रहता है और बहुत सारे लोगों में ये अपीयर ही नहीं होता, पता नहीं चलता उसको है। उस सूरत में भी स्किन पे इसके साथ आ चुके होते हैं। जब ये साइलेंट होगा, साइलेंट का मतलब है कि हम लोग कैरियर स्टेट में, अब हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हम अब जब तक हम अपने टेस्ट ना करा लें, हमें सिम्टम कोई नहीं है, हमें जरूरत नहीं है टेस्ट की, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कैरियर स्टेट में हैं कि नहीं है। सो जितनी देर ये अंदर रहती है और अभी कोई सिम्टम नहीं होते, इनविजिबल स्टेट में है, तब तक कोई सिम्टम स्किन पे नहीं आते। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, होता यह है कि मैं ये पेशेंट्स को जो मैं देख रहा हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी हमने कोरोना का पूरा अलग एक यूनिट बना दिया है जहाँ मरीज अब दाखिल भी हैं। तो हम लोग, और जो हम पढ़ रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं, जिन लोगों में खांसी बहुत हो और उसके साथ टेम्परेचर भी हो 103-4, बदन टूटता हो जिस्म, जो कोरोना की अलामत हैं, तो स्किन पे द्रपड़ से पड़ जाते हैं, जिसको एलर्जी, अर्टिकेरिया, छपाकी टाइप होते हैं। और पाँव की, जिस तरह मैंने बताया, पाँव और हाथ की उंगलियां वो नीली होनी शुरू हो जाएंगी, होंठ पे भी कई दफा नीलापन आने लग जाएगा, और वहाँ खून जिस तरह जम नहीं जाता उंगलियों पे, कोनों पे, हमारे पपोटों के वहाँ खून जम जाएगा। तो ये स्किन की अलामत हैं। जब भी कभी कोई शख्स जिसको बुखार है, जिसको बाकी गला खराब है, खांस रहा है, बदन टूट रहा है, और उसके साथ जिल्द पे खारिश और जिल्द के हाथ और पाँव पे अगर वो छोटे छोटे डॉट्स देख रहा है खून की तरह के, जिसको हम पर्परिक लीजन्स कहते हैं, परपरा कहते हैं अपनी जबान में, तो उसको जरूर कोरोना के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ अपने बारे में जी, बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली पीछे से सरगोदा से हूँ। मेरे वालिद जो थे, अल्लाह बख्शे, गुलाम शबीर साहब, वो सरगोदा में पैदा हुए, और मेरे दादा दादी जब पाकिस्तान बना, बेसिकली मेरे वालिद जलंधर अमृतसर के थे। अच्छा। जब पाकिस्तान बना 47 में, तो मेरे दादा वहाँ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते थे, पंजाब, अमृतसर और जलंधर में। अच्छा। फिर वो वहाँ से माइग्रेट जब किए तो सरगोदा में आ गए, उनको यहाँ अलॉट हो गई ज़मीनें, तो फिर वो यहाँ मेरे वालिद, मेरे ताया, चचा सारे वो फिर इधर आ गए, तो वो सरगोदा। लेकिन हम तो लाहौर में ही, अब्बा जब मेरे MBBS किया KE से, फिर MRCP किया, शादी हुई तो लाहौर में ही, तो यहीं फिर मेरी वालदा जो थी वो भी लाहौर में ही, तो बस फिर लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में स्कूलिंग हुई। सेंट एंथनीज हाई स्कूल का आपने शायद नाम सुना हो, मैंने वहां से 10 साल पढ़ा, मैट्रिक किया। अच्छा। FC कॉलेज से मैंने FSC की, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने फिर MBBS किया 1980 में, और बाहर चले गए, और फिर बाहर चले गए, और इंग्लैंड से इंग्लैंड में जाके वहां पढ़ा, फिर अमेरिका में भी गया, उधर भी पढ़ा, फिर पाकिस्तान में आके यहाँ से MD किया, MCPS किया, बस अल्लाह का शुक्र है। तो शादी फैमिली में हुई? जी, शादी बाहर हुई। शादी जो, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था बेगम साहब को। अच्छा। ये जो होता है ना कि वो हमारे हालात, 82 में मेरी शादी हुई थी, तो वो मैं बाहर पढ़ रहा था, तो मुझे याद है मेरी वालदा का फोन आया, खुदा बख्शे, शी वाज अलाइव, कि बेटा तुम्हारे लिए हमने, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, बहनों भाइयों में, कि हमने लड़की पसंद कर ली है। तो उस जमाने में मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे 82 में, तो फोटो तो मैं तुम्हें नहीं भेज सकती, ना दिखा सकती हूँ। मैंने कहा
امی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, جب آپ نے پسند کر لی, آپ نے پسند کر لی, میری ایک ہی امی ریکوائرمنٹ ہے, انہوں نے پوچھا پہلے, میں کہا جی یہ ریکوائرمنٹ ہے لڑکی پڑھی لکھی ہو اور خاندان اچھا ہو, خاندانی لوگ ہوں, بس میری اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے, لڑکی پڑھی لکھی ہو, کیونکہ لڑکی پڑھی لکھی ہو اچھی بیوی بنے گی, اچھی ماں بنے گی, خاندان اچھا ہوگا, جینیٹکس اچھے ہوں گے تو کبھی آگے مسئلے نہیں آئیں گے. تو بس اللہ کا شکر ہے میں واپس آیا, تو جب میں آیا تو میری والدہ نے منگنی کر دی اور اس کے ساتھ ہی پھر 6 ماہ میں شادی ہو گئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا خیال 38 سال ہو گئے شادی کو. کسی پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق؟ جی پولیٹیکل فیملی سے. کون سی فیملی سے؟ یہ ہم لوگ بیسیکلی میری وائف جو ہیں یہ لوگ زمیندار ہیں ادھر علی پور ضلع مظفر گڑھ کے. تو علی پور میں جو سید فیملی ہے سب سے بڑی جو الیکشن لڑتے ہیں وہ میری فیملی, میری وائف کے ماموں وغیرہ سارے ادھر سے, اور پھر ان کی فیملی آدھے میرا سسرال منڈی بہاؤدین میں ہے. تو وہ بھی سارے پالیٹکس میں انوالوڈ. اور سب بچے کتنے؟ میرے ماشاءاللہ جی 4 بچے, 3 بیٹے 1 بیٹی. اور بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا, بڑا بیٹا میرا کنسلٹنٹ ہے, دانش جو ہے وہ ماشاءاللہ انگلینڈ میں ہے, ہی از اے ڈرمیٹولوجسٹ, وہ وہاں ہوتا ہے, اس نے MRCP کیا ہے. جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھی ڈرمیٹولوجی میں اسپیشلائز کیا, اس نے ڈپلوما کیا, اب میرے ساتھ ہوتا ہے وہ. اور جو تیسرا بیٹا ہے اس نے MBA کیا تھا لندن سے, لاہور میں, یہاں ریجنل ہیڈ تھا, اب آج کل وہ کینیڈا چلا گیا اور آج کل وہاں ایک راجرز کمپنی ہے اس میں وہ کام کر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام آدمی جب کسی خوبصورتی کو دیکھتا ہے یا کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنے کا زاویہ شاید اور ہوتا ہے, اسے ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے. اچھا, اب جو ڈاکٹر دیکھتا ہے تو وہ پھر اس کی بونز گننا شروع کر دیتا ہے, وہ سارا کچھ. تو آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہی ہے بیوٹی دیکھنے کا طریقہ؟ تو آپ تو اسکن کا ایسے یار بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. ایسے میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوگے, میں اور میری بیگم ہم لوگ گئے امریکہ اپنا ہنی مون پہ. تو جب ہنی مون پہ امریکہ گئے تو کیونکہ میں ڈرمیٹولوجی میں نے اسپیشلائز کیا ہوا تھا تو وہاں ہم پہلی دفعہ ڈزنی ورلڈ گئے. میں کہا تب نیا شوق تھا, ہم نے کہا جی ڈزنی, امریکہ میں گئے پہلی دفعہ تو فلوریڈا گئے, ڈزنی ورلڈ گئے, تو وہاں لمبی کیوز لگی ہوتی ہیں. وہاں اس طرح باری نہیں آتی پاکستان کی طرح کہ وہ چودھری صاحب نے, میاں صاحب نے, شاہ صاحب نے, فلانے نے, انہوں نے پہلے کر دو. وہاں تو جو ٹکٹ لیا لائن میں کھڑے ہیں. اچھا, وہاں وہ میں کیا کر رہا تھا, میں لائن میں کھڑا ہوا تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا, میں لوگوں کی اسکن کو دیکھ رہا تھا. میری وائف ڈاکٹر نہیں ہے تو میں وائف کو بتائی جا رہا تھا کہ یہ دیکھو اس کو ایگزیما ہے, یہ دیکھو اس کو سورائسس ہے, یہ دیکھو اس کو ایکنی ہے, یہ اس کو چھائیاں پڑی ہوئی ہیں. تو جو ڈرمیٹولوجسٹ ہوتا ہے نا, میں کسی بھی جگہ چلا جاؤں, میں کسی شادی پہ چلا جاؤں, آپ مجھے اپنے گھر بلا لیں گے نا, لیٹ سے آپ میرا دعوت کرتے ہیں, آپ کے گھر میں ماشاءاللہ آپ کی وائف ہیں, والدہ ہیں, والد ہیں, بچے ہیں, میں کھانا کھا رہا ہوں گا, میری نظریں ان کی اسکن پہ ہوں گی. میں آپ کی دیکھ رہا ہوں گا کہ فیملی میں آپ کے وائف کے کوئی پمپل مجھے نظر آ رہا ہے, میں وہ دیکھ رہا ہوں گا, والدہ کی جھریوں کو دیکھ رہا ہوں گا, بچہ اگر ایک آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں گا اس کے نشان کیوں پڑا ہوا ہے. تو جو ہمارا مینٹل لیول ہوتا ہے ڈرمیٹولوجسٹ کا, ہم جہاں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسکن ہی نظر آتی ہے. اور آپ ایک بات ایگری کریں گے کہ اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی. اس سے بڑا آرگن تو کوئی نہیں ہے نا, سر سے پاؤں تک اسکن ہے. لیزر سے میں نے دیکھا کہ ایک دو یوٹیوب وغیرہ پہ ہم تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لیزر آتی ہے اور وہ فیس کو بالکل ایسے صاف کر دیتی ہے, حالانکہ بڑا ڈارک سا فیس ہوتا ہے اور وہ پھر وہ اس پہ لگتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے لیزر ڈفرینٹ لیزرز ہیں. کیو سوئچ لیزر ہے, الیگزینڈرائٹ لیزر ہے, ڈائیوڈ ہے, یگ ہے, یہ ڈفرینٹ برانڈز ہیں. ہر اسکن کے لیے اور ہر بیماری کا لیزر ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جو سب سے بڑی بات ہے آج کل جو پرابلم ہے خواتین میں وہ ہیئرز کی ہے, اور ہر عورت کے ایکسیسو ہیئرز ہیں چہرے میں, بال جو آ جاتے ہیں غیر ضروری بال. تو آپ مجھے کہیں ڈاکٹر صاحب یہ غیر ضروری بالوں کے لیے لیزر, تو وہ ڈائیوڈ اور یگ لیزر ہے. جو آپ چمک کی چہرے کی بات کرتے ہیں فریکشنل CO2 لیزر ہیں. اب فریکشنل لیزر آ گیا ہے, اس کے ساتھ پیلنگ ہم کرتے ہیں, ملینو پیلز کر رہے ہیں جس کے ساتھ سکن صاف, اور ڈرما پین کرتے ہیں, فلرز لگا رہے ہیں, رولرز لگا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہائیڈرا فیشل کے ساتھ سکن میں چمک آ جاتی ہے, ہائی فو کا پروسیجر کرتے ہیں. سو ہر سکن ڈیزیز کے لیے لیزر بھی ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک بات بتاتا چلوں, یہ لیزر فار ایور کے لیے نہیں ہوتا. اب بوٹاکس ہے ایک, آپ نے نام سنا ہوگا بوٹاکس کا, جن کو جھریاں پڑ جاتی ہیں یہاں ماتھے پہ کریزز ینگ ایج میں, یعنی ایک عورت 30 سال کی ہے تو اس کی لگ 50 سال کی رہی ہے, اس کا بوٹاکس ہم کرتے ہیں. بوٹاکس ایک انجیکشنز ہیں
जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, वो हर 9 महीने 6 महीने के बाद लगाना पड़ता है, और वो जब तक लगाते रहेंगे वो झुर्रियां गायब रहती हैं, जब छोड़ देंगे फिर आ जाएंगी। यानी वो परमानेंट नहीं, परमानेंट कोई चीज नहीं होती इसमें से। हेयर रिमूवल जो है ये भी 100% नहीं होता। लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे ये बाल हैं, सबसे पहले तो जो खातून आएगी जिसके चेहरे पे बाल हैं, हम कहते हैं बेटा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे जाके अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल इश्यूज उसको चेक कराओ। अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि आपका हार्मोन्स का मसला नहीं है, फिर आप आओ हम आपका लेजर करेंगे, और वो भी लेजर 100% बालों को खत्म नहीं करता, 60 to 70%। नादिर यहाँ ब्रेक लेते हैं, और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।